قرآن مجید کی منزل کے ابتدائی حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، وہ خوش نصیب، سعادت مند اور فیروز بخت خواتین جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقد زوجیت میں ہونے کا شرف عطا کیا، وہ تمام خوش نصیب خواتین قرآن مجید کی روح سے ازواج مطہرات میں شامل ہیں، اور ان کو قرآن مجید نے امہات المومنین کا لقب عطا کیا۔ جن خواتین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور انہیں اپنے عقد زوجیت میں قبول فرمایا، وہ تمام خواتین قرآن مجید کی روح سے امہات المومنین ہیں۔ قرآن مجید میں صراحتاً نص قطعی میں اس کا ذکر آیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ آج کی منزل میں 22ویں پارے میں ان ازواج مطہرات کے علو مرتبت کا ذکر کیا گیا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، حضور کی تمام ازواج مطہرات سے اجتماعی صیغے کے ساتھ خطاب کیا گیا۔ یا نساء النبی، اے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عورتوں میں سے کسی بھی دوسری عورت کی طرح نہیں ہو۔ یہ ایک انفرادی مقام بیان کیا گیا کہ دوسری عورتوں کی طرح تم نہیں ہو، تمہیں نبی کریم علیہ السلام کے حرم میں آنے کا شرف ملا، اور حضور کے تم نکاح کے اندر ہو، تمہارا ٹائٹل ام المومنین ہے، اور حضور نے تمہیں اپنے عقد زوجیت میں قبول کیا ہے۔ تمہارا مقام، تمہاری رفعت و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں میں سے کسی عورت کی طرح نہیں ہو۔ یہ ان کے مقام کو، ان کے اسٹیٹس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ ان کی انفرادیت ہے کہ وہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں۔ اور ان ازواج مطہرات میں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین سے وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو فقیہ امت ہونے کا اعزاز ملا۔ تمام ازواج مطہرات میں دین کا فہم اور دین کی سمجھ بوجھ اعلیٰ درجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، اور ان کی عفت اور ان کے تقدس اور ان کی عصمت پر سورہ نور کے اندر 18 آیتیں جو ہیں وہ شاہد عادل ہیں کہ ان کے علو مرتبت، ان کی طہارت، ان کے تقدس، ان کی پاک دامنی پر قرآن مجید کی 18 آیتیں جو ہیں وہ بطور دلیل نازل کی گئی۔ ازواج مطہرات میں وہ تمام خواتین شامل ہیں جن کو حضور کے نکاح میں آنے کا اعزاز ملا۔ حضور کی ساری اولاد مبارک جو ہے یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اثر سے حضور کی ساری اولاد ہوئی۔ صرف ایک صاحبزادے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ جو ہیں وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے تھے۔ تو ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے ان کی انفرادیت ہے کہ حضور کی اولاد پاک جو ہے انہی کے بطن اطہر سے ہوئیں، اور حضرت ماریہ قبطیہ جو ہیں ان کے بطن سے حضور کی ایک اولاد مبارک، حضور کے ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ ان سے ہوئے تھے۔ تو یہ ازواج مطہرات جو ہیں حضور کے نکاح میں آنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ رفعت عطا فرمائی، اور تمام ازواج مطہرات جو ہیں یہ حضور کے اہل بیت ہیں، کیونکہ ان آیات کے بعد جو آیت کریمہ آیہ تطہیر نازل ہوئی، تو آیہ تطہیر کا سیاق و سباق جو ہے وہ بتاتا ہے کہ مفسرین کرام نے اسی پر اتفاق کیا کہ حضور کی تمام ازواج مطہرات یہ حضور کی اہل بیت ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس سے پہلی آیات جو ہیں وہ ساری کی ساری ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی ہیں، لہذا اس آیت میں بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام خواتین جنہیں حضور کا حرم ہونے کا اعزاز ملا، یہ سب حضور کے اہل بیت ہیں، یہ حضور کی گھر والیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے، اور ایسے پاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جمہور مفسرین کرام نے نقل کیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا، سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو حضور نے اپنے کمبل کے نیچے لیا اور ہاتھ اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل بیت میں شمار فرمایا، اور حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، وطہرہم تطہیرا، اور بے نیاز رب انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو حضور کی تمام ازواج مطہرات یہ بھی قرآن مجید کی روح سے اہل بیت ہیں، اور یہ چار ہستیاں جو ہیں سیدنا علی، سیدنا زہرا، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، یہ بھی حضور کے اہل بیت ہیں، اور یہ تخصیص ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے انہیں اہل بیت ہونے کا جو تاج اور اعزاز جو ہے وہ حضور کی زبان اقدس سے صادر ہوا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ پچھلے ایک درس میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ تو ایران کے رہنے والے ہیں، اور ایران سے آئے تھے ملک شام میں۔ ملک شام میں آ کے انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کیا، اور وہاں سے پھر وہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے اور حضور کی غلامی میں آئے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے صحابہ کرام ہیں جنہیں فقرائے صحابہ کہا گیا۔ فقرائے صحابہ، صحابہ میں سے فقیر صحابہ جو ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان میں حضرت ابو ذر غفاری بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضور نے حضرت سلمان فارسی کو بھی اپنے اہل بیت میں شمار فرمایا سلمان و منا، سلمان فارسی ہم میں سے ہے اور یہ میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ تو حضور نے جس کے لیے جو اعزاز، جو مقام اور جو مرتبہ جس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا، وہی اس کا اعزاز ہے، وہی اس کا ٹائٹل ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شمار فرمایا۔ آج کی منزل میں
اسلام کے بنیادی اور اساسی عقیدہ جو ہے ختم نبوت، اس پر قرآن مجید کی وہ آیت مقدسہ جس میں نبی کریم علیہ السلام کی صفت خاتم النبیین کو بیان کیا گیا، اور اس میں حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو حضور کے خاتم النبیین ہونے پر قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ جو ہے یہ شاہد عادل ہے، اور خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ خاتم النبیین کی خود ہی حضور نے تفصیل، توضیح اور تشریح حضور نے خود بیان فرمائی۔ مشہور و معروف حدیث میں یہ مضمون ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے خاتم النبیین کا معنی خود سمجھایا اور بتلایا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے اور اساسی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دروازہ حضور پہ بند کر دیا گیا، اب قیامت تک جو ہے وہ نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر عقیدہ ختم نبوت کو واضح فرمایا، ان میں سے چند احادیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ لفظ خاتم النبیین کا معنی جو ہے یہ سمجھنے میں ہمیں آسانی آ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے حوالے سے فرمایا کہ میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ یہ حدیث جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے جتنی بھی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان سب کا ازالہ یہ دو حدیثیں کرتی ہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ لا جو ہے گرامر کے لحاظ سے لائے نفی جنس ہے، لا نبی بعدی، نبوت کی جنس کی حضور نے نفی کر دی۔ مرزا قادیانی جو ہے جس نے نبوت کا ڈھونگ رچایا اور جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس نے لوگوں سے کہا کہ میری نبوت جو ہے یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے تابع ہے، اور میں تشریعی نبی ہوں، حضور تشریعی نبی تھے اور میں غیر تشریعی نبی ہوں۔ یہ مرزا قادیانی نے کہا کہ حضور تو شریعت لے کر آئے، تو میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا، میری شریعت وہی ہے جو حضور کی ہے، اور میں جو ہے غیر تشریعی نبی ہوں۔ یہ مغالطہ دیا، جبکہ لا نفی جنس ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبوت کی ہر جنس کی نفی کر دی گئی کہ ذلی، بروزی، تشریع، غیر تشریع، ہر قسم کی نبوت جو ہے وہ حضور پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی جو ہے وہ حضور کے بعد اب پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ اساسی عقیدہ تھا جسے خاتم النبیین کے معنی کو واضح کر دیا۔ پھر نبی ہمیشہ جو ہے امت نبی کی ہوتی ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ تو جب حضور کی امت آخری امت ہے تو پھر اس سے لا محالہ یہ عقیدہ طے پا گیا کہ امت تو نبی کی ہوتی ہے۔ جب نبی حضور کے بعد کوئی پیدا نہیں ہونا تو لہذا حضور کے بعد اب قیامت تک امت بھی کوئی نہیں، امت یہی آخری امت ہے۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ آخری امت ہے، اسے پہلے تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے، پہلی تمام امتوں پر برتری حاصل ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ حضور کی امت جو ہے یہ تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے، چونکہ آخری امت ہے لہذا اس امت کو پہلی تمام امتوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ اور حضور نے فرمایا کہ مجھ پر رسالت منقطع ہو گئی، میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی ولا کتاب بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور رسول نیا پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور میری امت جو ہے یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں، اور آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اس کے بعد اور کوئی آسمانی کتاب نہیں ہوگی۔ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ اسلام کے اساسی اور بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت پر بڑی ٹھوس بنیادوں پر جو تصانیف آپ نے فرمائی، آج بھی وہ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، جن میں عقیدہ ختم نبوت اور مرزا قادیانی نے جو دجل اور فریب کا جال بنا تھا اس کا پردہ چاک کیا ہے اعلیٰ حضرت نے اپنی تمام کتابوں کے اندر۔ اور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار گولڈا شریف نے عقیدہ تحفظ ختم نبوت اور مرزا قادیانی کی دجالیت پر آپ کی شورى آفاق کتاب جو ہے سیف چشتیائی، وہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے، جس میں جتنے بھی فتنہ انکار ختم نبوت کے حوالے سے وہ بڑی مستند دستاویز ہے۔ ان کتابوں کا مطالعہ کرنے سے قادیانیت کا جو دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے، فتنہ قادیانیت، فتنہ مرزیت، اور یہ بڑی تیزی سے لوگوں کو غیر ممالک میں اپنے لپیٹ میں لینے کے لیے وہی کہتے ہیں کہ جی ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور مرزا جو ہے یہ حضور کی نبوت کے تابع نبی بن کے آیا ہے۔ اس لیے وہ تمام احادیث جن سے عقیدہ ختم نبوت کی تفصیلات سامنے آتی ہیں وہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ پھر آج کی منزل میں درود شریف کے حوالے سے وہ آیت مقدسہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے درود شریف پڑھنے کا اور سلام عرض کرنے کا حکم دیا ہے، وہ آیت مقدسہ آج گزری سورہ احزاب میں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنا عمل بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف اعمال کا حکم دیا گیا، جیسے معروف عمل جو ہے وہ نماز ہے اور سب سے بڑا عمل، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر اس کے بعد روزہ ہے، پھر اس کے بعد حج ہے۔ ان تمام اعمال و افعال کا ذکر کیا قرآن مجید نے، وہاں صرف حکم دے دیا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز اور بروقت ادا کیا کرو زکوٰۃ۔ ومن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اس کے روزے رکھے۔ اور جب حج کا حکم دیا تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو یہ صرف احکام ہیں کہ نماز پابندی سے ادا کرو، صحیح صحیح ادا کرو، زکوٰۃ حساب کتاب کر کے بروقت دیا کرو، رمضان الکریم کا مہینہ آئے تو پورے مہینے کے روزے رکھا کرو، اور حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں پھر حج ادا کرو۔ یہ سب احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ لیکن درود و سلام کا جس آیت مقدسہ میں حکم دیا گیا تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا عمل قرار دیا اور فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، درود بھیجا کرو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما،
اور پھر اچھی طرح سلام بھی عرض کیا کرو۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو لطیف نقاط بیان فرمائے ان میں سے یہ نقطہ جو ہے بڑا ہی ایمان افروز ہے، اور اس سے بڑی ہی قلبی تسکین حاصل ہوتی ہے کہ باقی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، وہ صرف اس کے حکم ہیں، لیکن پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام عرض کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عمل بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عمل بھی ہے۔ فرمایا میں بھی یہ کام کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ وہ کیا کام ہے؟ صلو علیہ، ماں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا ایمان والو تم بھی وہ کام کرو جو میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ میرے محبوب پر درود شریف بھی عرض کیا کرو اور میرے محبوب کریم پر اچھی طرح سے سلام بھی عرض کریں۔ صرف سلمو کا لفظ ہوتا لیکن بعد میں تسلیمہ کی اس میں تاکید آ گئی، یعنی سلام بھیجو۔ تسلیمہ کا معنی ہے اچھی طرح سلام بھیجنا۔ پہلے درود کا حکم دیا، پھر سلام کا حکم دیا، اور پھر ساتھ تاکید کر دی وسلموا تسلیما، کہ سلام جب عرض کرو تو بڑے ہی عمدہ اور آسان طریقے سے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا کرو۔ سب سے اہم فریضہ تو نماز ہی ہے، تو نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی رکھا اور نماز کے اندر ہی نبی کریم علیہ السلام پر سلام بھی رکھا۔ اب نماز کے اندر دیکھیں سلام کو مقدم رکھا گیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کو مقدم کیا اور درود کو مؤخر کیا۔ اسی لیے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور نماز میں سلام کا طریقہ تو ہم نے جان لیا، سلام کا طریقہ تو ہم نے پہچان لیا، سلام کا طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا۔ السلام علیک ایھا النبی کیف نصلی علیک، تو حضور نماز کے اندر آپ پر درود کیسے بھیجیں، سلام پہلے سکھایا گیا، تو اسی لیے صحابہ نے کہا کہ سلام تو ہم نے سیکھ لیا ہے، کیف نصلی علیک، تو آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا قولو، یوں عرض کیا کرو نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو نماز کے اندر سلام بھی رکھ دیا اور نماز کے اندر درود بھی رکھ دیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کے پڑھنے کے جو الفاظ ہیں وہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائے اور سکھا دیے۔ سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ نے یہاں دو تین بڑی اہم باتیں اس پر تبصرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک یہ بات کہ درود و سلام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، نبی پاک پر درود شریف بھیجنا اور سلام عرض کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اعمال صالحہ یہ حضور کی سنت ہے۔ جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے، اور جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے، حج کرتا ہے تو حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے یا سلام عرض کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ اللہ کا عمل ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب سامنے حضور کی سنت ہو اور اللہ کی سنت ہو تو مقام اور مرتبے اور درجے کے اعتبار سے اللہ کی سنت کا درجہ جو ہے وہ حضور کی سنت سے بڑا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ تمام اعمال صالحہ کی ادائیگی جب بندہ مومن کرتا ہے تو وہ حضور کی سنت کا اجر و ثواب حاصل کرتا ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود و سلام عرض کیا جاتا ہے تو اللہ کی سنت کا درجہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ کی سنت کا درجہ جو ہے وہ بڑا ہے حضور کی سنت سے۔
اس لیے فرمایا کہ یہ مقبول ترین عبادت ہے درود شریف اور سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ افضل ترین عبادت ہے اور مقبول ترین عبادت ہے۔ اور یہ امام غزالی نے جو یہاں ایک اہم نقطہ بیان فرمایا کہ عبادت جو ہے کچھ عبادتیں ظنی القبول ہیں اور کچھ عبادتیں جو ہیں وقتی القبول عبادت ہیں۔ ظنی القبول عبادت وہ ہوتی ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے تو علم نہیں کہ یہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، روزہ رکھا ہے، یہ ظنی القبول عبادت ہے۔ ظن کہتے ہیں گمان کو، یہ تو یقین نہیں کہ روزہ رکھا ہے قبول ہو گیا ہے، نماز پڑھی ہے قبول ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ حج کیا ہے تو کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے حج کیا میرا حج قبول ہو گیا۔ نماز پڑھ کے کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے نماز پڑھی ہے میری نماز درجہ قبولیت کو پہنچ گئی۔ ہر نیک عمل جو ہے وہ ظنی القبول عبادت ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے یہ قطعی القبول عبادت ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ پڑھا جائے درود اور وہ قبول نہ ہو، اس لیے کہ یہ قطعی القبول عبادت ہے۔ ادھر بندے نے درود شریف پڑھا، ادھر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اس لیے یہ درود شریف جو ہے یہ قطعی القبول عبادت ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہگار سے گناہگار بندہ بھی جب درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے درود شریف کو رد نہیں کیا جاتا، اس کے درود شریف کو قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ قطعی القبول عبادت ہے۔ قرآن مجید میں جو بار بار کثرت ذکر کا حکم آیا ان میں سے آج بھی اسی آیت کریمہ جو خاتم النبیین کے مفہوم پر آیت کریمہ ہے، اس سے متصل آیت کریمہ جو ہے اس میں کثرت ذکر کا حکم دیا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ کثرت ذکر کا جو آیات مقدسہ گزری ہیں، آج بھی آیت مقدسہ گزری کہ اپنے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ فسبحوہ بکرۃ واصیلا، سورج نکلتے وقت بھی اور غروب ہوتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ تو ہمیں کثرت ذکر کی رغبت جو ہے وہ رکھنی چاہیے اور ذوق و شوق سے ذکر کرنا چاہیے۔ تقویٰ جو ہے یہ قرآن مجید میں تو شاید ہی کوئی ایسا پارہ گزرا ہو کہ جس میں تقوی کی تلقین نہ آئی ہو، کیونکہ تقویٰ جو ہے یہ بڑا ایک عظیم نعمت و دولت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کی اتنی اہمیت ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اس بندے کی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہوگا، جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی کی عزت ہے جو صاحب تقویٰ ہے اور اعلیٰ درجے میں اس میں تقویٰ پایا جاتا ہے۔ تو تقوی پہ تقریباً 2 جمعے رمضان شریف کے پہلا جمعہ جو ہے وہ بھی میں نے تقوی کا جو قرآن مجید میں ایک تصور بیان کیا گیا ہے کہ تصور کا اصل مفہوم کیا ہے، تصور کی اصل صورت کیا ہے، وہ پہلے جمعے میں نے عرض کیا تھا۔ اور دوسرے جمعے میں نیکی کے کمال پر آئے بر جو ہے اس پہ خطبہ جمعہ دیا تھا، اور اس میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ وہ اوصاف حمیدہ ہیں جن لوگوں کے اندر یہ نیک اوصاف اور نیک اعمال پائے جاتے ہوں گے، یہی لوگ جو ہیں متقی ہیں، یہی متقی ہیں، یہی متقی ہیں۔ تو تقویٰ جو ہے اس کی بار بار قرآن مجید میں تلقین کی گئی۔ آج تقویٰ کے حوالے سے جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں زبان کے حوالے سے خصوصی اس میں تعلیم موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کامیابی کون حاصل کرتا ہے اور کون شخص کامیاب ہے؟ آج کی تراویح میں آیت کریمہ میں ایک معیار ہمیں بتایا گیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔
اور تمہارے دل میں ہر وقت خشیت الہی رہے، تقوی رہے۔ وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کیا کرو تو سیدھی بات کیا کرو۔ قولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو تو قول سدید اختیار کرو، یعنی سیدھی بات کیا کرو، بات کے اندر ملاوٹ نہ ہو، بات کے اندر اضافہ نہ کیا جائے، اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، اس کے اندر غیبت نہ ہو، ہر طرح سے صاف ستھری گفتگو اور صاف ستھرا کلام کیا کرو۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اپنی بات کو سیدھا کرو، اور جب بھی بات کرو تو بالکل سیدھی بات کیا کرو، قول سدید اسے کہا گیا۔ اور اس کا فائدہ بھی بیان کیا گیا، جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور قول سدید اختیار کرتا ہے، یصلح لکم اعمالکم، اس کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، سارے کام اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ویصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور پھر قول سدید اختیار کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس سے تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لیا، اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ یہاں اہل تصوف بڑا تبصرہ کرتے ہیں، اس آیت میں فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کے رسول کا حکم مان لیا، اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں ہر کوئی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، یعنی اگر یہ صورتحال ہوتی پھر مسجد خالی تو نہ ہوتی، اور اسی طرح اگر اللہ کی مانتے ہوتے تو بے روز تو نہ پھرتے نظر آتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب اللہ کو مانتے ہیں تو قرآن بار بار کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ جس اللہ کو رب مانتے ہو اس کا حکم بھی تو مانو۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ کامیاب اور کامران وہ ہوگا جس نے اللہ کے حکم کو مان لیا اور اللہ کے رسول کے حکم کو مان لیا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لیا، تو قرآن نے کہا فقط فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ تو یہ ہے اصل فلسفہ جس کو قرآن مجید میں اجاگر کیا گیا۔ ہمیں قرآنی احکامات جو ہیں وہ سیکھتے رہنا چاہیے، ان پر عمل کرتے رہنا چاہیے، اور جو اچھی باتیں دین کی ہمیں سمجھ میں آ جائیں ان کو آگے بچوں میں بھی بیان کرنا چاہیے، دوست احباب میں بھی، تاکہ دین کی یہ روشنی جو ہے وہ پھیلتی چلی جائے۔ اور سورہ یاسین تک منزل پہنچی ہے انشاءاللہ، پھر آگے بھی چلے گی سورہ یاسین۔ سورہ یاسین شریف جو ہے اسے قرآن مجید کا دل کہا گیا، کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن مجید کا دل جو ہے یہ سورہ یاسین شریف۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا اور روزہ بھی شفاعت، یہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصوم والقرآن یشفعان، کہ روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ لیکن سورہ یاسین چونکہ قرآن مجید کا دل ہے، اس کی ایک خاص انفرادی ایک مقام ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص پابندی سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن سورہ یاسین شریف اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی۔ جو پابندی سے سورہ یاسین شریف کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، یہ سورہ یاسین اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی، کہے گی باری تعالیٰ یا تو جو میری تلاوت کرتا تھا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، اور یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین شریف کی شفاعت جو تلاوت کرنے والا ہے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ کچھ صورتوں کے وہ فضائل جو زبان رسالت سے حدیث شریف میں ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے ایک سورہ واقعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے سورہ واقعہ پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم، اس کی عنایت سے اسے دنیا میں فاقہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اسے روزی کی برکت کے لیے سورہ واقعہ
بہترین ورد و وظیفہ ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے، سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم ہے، اور سورہ ملک شریف کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ قبر کے عذاب و فتنے سے بچانے والی سورت جو ہے وہ سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے۔ یہ مختلف سورتوں کے وہ فضائل ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص کو ثلث قرآن کہا گیا، یہ قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے سورہ اخلاص۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ نور علی نور ہے، اس کا حرف حرف جو ہے ہمارے لیے روشنی ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، نور ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق پیدا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا شوق پیدا کریں۔ 21ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس کی تلاوت کیا کیجیے۔ تو تلاوت قرآن یہ رمضان شریف کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ باقی اوراد و وظائف حضور رمضان شریف میں کم کرتے تھے اور زیادہ رغبت جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف رکھتے تھے۔ اس لیے ہمیں یہ آخری عشرہ جو ہے اس میں ہمیں پورے رمضان شریف میں ایک قرآن شریف تو لازمی ہمیں مکمل کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھ لیں جو آخری دن ہیں ان میں صبح و شام اور ظہر کے وقت اگر تلاوت کی جائے تو ایک قرآن مجید آسانی سے ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذوق اور شوق مانگتے ہیں کہ اپنی شان کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا ذوق، نیکیوں کا شوق اور نیکیوں کی رغبت عطا فرمائے۔ اور جو وقت گزر رہا ہے رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ اس کا بڑا ہی قیمتی ہے، بڑا ہی گراں آیا ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے یہ لمحے ضائع نہ ہوں، ان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور روزے کا جو مقصد ہے جب رمضان شریف کا مہینہ ختم ہو تو ہم نے روزے کے مقصد کو حاصل کر لیا ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر دنیا کی رغبت کم ہو جائے اور آخرت کی رغبت جو ہے ہمارے اندر زیادہ ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا